تحریک منہاج القرآن کی اہم شخصیت پاکستان کے نامور موٹیویشنل سپیکر پروفیسر سہیل حسین نیوز ہوم ٹی وی سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں نیوز ہوم ٹی وی کا، جنہوں نے آج مجھے عزت بخشی اور یہاں پر تشریف لائے، اور ان کی پوری ٹیم، محمود صاحب، منظور رحمانی صاحب اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم، ان کے کیمرہ مین جتنی بھی ٹیم ہے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں تہ دل سے. محمود صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ بیسیکلی تحریک منہاج القرآن جو ہے اس کے ڈفرینٹ فورمز ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ تحریک ہے جو انٹرنیشنل لیول پر اپنی ایک پہچان رکھتی ہے، اور اس میں ایک ان کا جو فورم ہے یا ڈائریکٹوریٹ ہے، اس کا نام ہے EPD، جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشنل اینڈ پلاننگ مینجمنٹ. اس کے اندر حال ہی میں اس کے ذمہ میں تھوڑا سا اس کا آپ کو تعارف دے دوں کہ 3 جو ہے نا وہ سیگمنٹس اور شعبہ جات ہیں، جس کے گرد جو ہے نا یہ ڈپلومیٹ اور جو EPD ہمارا جو ڈائریکٹوریٹ ہے، یہ اس کا آربٹ جو ہے نا وہ یہ 3 کام ہے، اس کے گرد جو ہے نا یہ گھومتا ہے. پہلا کام جو ہے وہ تدریس ہے، علم ہے، علم کی ترویج ہے، اس کی اشاعت ہے، علم نافع جو ہے. آپ جانتے ہیں کہ سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ فارمل ایجوکیشن سے بڑے محروم ہیں، ٹھیک ہے، اور عمریں بیت جاتی ہیں اور آپ کئیوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ فارملی پلس کورسز ہیں. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی بھی نہ کسی اسکول میں گئے ہیں، نہ کسی مدرسے میں گئے ہیں، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے ہیں، اور وہ اب نہیں جا سکتے، اسپیشلی بالخصوص علم دین کے لیے، اور پھر وہ علم دین حاصل کرنا بھی چاہتے ہیں، تو +20 کورسز ہمارے پاس ہیں. اس میں سے چیدہ میں آپ کو بتاؤں، اچھا اس میں سے مختصر ترین کورس ہمارے 3 days سے لے کر پھر 40, 50, 60 days تک کے کورسز ہمارے پاس ڈیزائنڈ ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے. اور اس میں عرفان القرآن کورس ہے، ترجمہ تفسیر کورس ہے، پھر ہمارے پاس ٹریننگ کورسز ہیں، اور ائمہ و خطباء کے لیے ہمارے پاس کورسز موجود ہیں، اور آئین دین سیکھیں جو مختصر ترین جو ہے نا ایک کورس ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اسلامک جورسپروڈنس کیا ہے، ہمارے سارے سوسائٹی میں جو ہمارے ساتھ معاشرتی مسائل پیش آتے ہیں یا انفرادی زندگی میں رہتے ہوئے انسان کے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں، ان کا حل اسلام جو ہے نا وہ کیا دیتا ہے، اس کے ہمارے پاس اسلامک جورسپروڈنس کے کورسز موجود ہیں کہ آئین دین، آئین فقہ سیکھیں. اسی طرح جو ہے نا حدیث سے ریلیٹڈ ہمارے پاس تو بے شمار ہمارے پاس 20+ کورسز اور ڈیزائن. لینگویج کے کورسز ہمارے پاس موجود ہیں، عربک لینگویج ہے، انگلش لینگویج ہے، ڈفرینٹ جو لینگویج ہے وہ ہمارے پاس کورسز ہیں. تو ایک کام اس کا یہ ہے، اور بحمداللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے اسکالرز پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ مختلف جگہوں پر جو ہے نا یہ کورس سر انجام دے رہے ہیں. اور آپ کی اسی سرزمین فیصل آباد میں 17-18 سالوں سے تو یہ بندہ ناچیز جو ہے نا یہ کورسز کروا رہے ہیں، اور ہم یہ کورسز جو ہے نا یہاں پر سرزمین فیصل آباد یہ زمین گواہ ہے کہ 17-18 سالوں سے یہ ہم نے کورسز فری آف کاسٹ لانچ کیے ہیں. Not a single penny goes in our pocket. ریزن اس کی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ویژن، ڈاکٹر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا ویژن وہ بڑا کلیئر کٹ ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ ہماری کنٹری کے اندر دن بدن بلکہ ہر 24 گھنٹے کے بعد چینجز اس کے اندر آ جاتی ہیں. لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، تو یہ ہم انہیں ایک سنہری موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ ان ڈیز کے اندر یا وہ اپنی جو گرمیوں کی تعطیلات ویکیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر، اچھا یہ بورڈ ڈیزائن ہے بوتھ فار دا میلز اینڈ فیمیلز، مطلب وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف اینی جینڈر، زبردست، تو دونوں کے لیے جو ہے نا ڈیزائن. تو پروفیسر اس میں جو عرفان القرآن کورس ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ بچوں کے سکھاتی ہیں؟ ماشاء اللہ، بڑا اچھا سوال کیا جی. اچھا یہ وہ کورسز ہیں ان میں سے کچھ جو کہ علماء جو ہے یا طلباء و طالبات 7 8 سال مدارس میں لگا دیتے ہیں. اور یہ میں بات تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یقین کریں کہ جو منہاج القرآن کی فیکٹری سے عرفان القرآن کورس پریپیئر ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ میں دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آن لائن آپ کو میں بتا رہا ہوں اور ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، اور اس کو میں چیلنج کے طور پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات میں جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ان کورسز میں وہ لوگ بھی شامل ہوئے ہیں جنہوں نے درس نظامی بھی کیا ہوا تھا، کر لیا. ایک تو وہ جو کر رہے ہیں کر لیا. ہم نے ایک دو پوچھا یار آپ لوگ کیوں بیٹھے ہو، کہتے یار ہم تو آئے تھے دیکھنے کے لیے، ججمنٹ کے لیے، لیکن ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس انداز سے جس انداز سے منہاج القرآن پڑھا رہا ہے
جس انداز سے تحریک منہاج القرآن نے ان کورسز کو ڈیزائن کر دیا، اس طرح تو ہمیں بھی نہیں پڑھایا جاتا رہا، اور بہت ساری چیزیں ابھی بھی ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. اب آپ کے سوال کا جو ریلیونٹ حصہ ہے وہ یہ ہے، اس میں 4 پارٹس ہیں. گھنٹہ ڈیڑھ سوا گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ، ٹھیک ہے. 4 پارٹس ہیں. پہلا اس کا پارٹ جو ہے نا وہ تجوید ہے، فونیٹک سسٹم آف دا قرآن، فونک سینس کے اندر قرآن کو پڑھا کیسے جاتا ہے. اول تو چیز ہے کہ اس کو سیکھا جائے پڑھا، پوری تجوید اس کے اندر ہم کور کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد سیکنڈ ہے اس کے اندر ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن. کہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک تو آپ نے پڑھ لیا، اب ڈو یو نو دا واٹ دا قرآن از سیئنگ ٹو یو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن، تو اس کے پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو ہے نا وہ یہ سیگمنٹ ہے ٹرانسلیشن. اچھا ٹرانسلیشن کیسی ہوگی؟ عام جو ہماری سوسائٹی میں کروائی جاتی ہے، یا رمضان میں جو دورہ قرآن کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ماشاء اللہ ان کی حالت یہ ہے کہ الف لام سے شروع ہوتے ہیں والناس تک چلے جاتے ہیں اور با محاورہ پڑھتے جاتے ہیں، کچھ نہیں پتا ہوتا کیا ہے کیا نہیں. ہمارا بچہ یا بچی ان 40 ڈیز کے بعد یا ان 60-50 ڈیز کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے بحمد اللہ تعالیٰ کہ زیادہ نہیں تو 70 to 80% آف دا ٹیکسٹ، اوریجنل ٹیکسٹ آف دا قرآن کا ٹرانسلیشن وہ بلا ترجمہ والے قرآن سے خود بخود ایسے کرے. ہم اس کو اس انداز سے لفظی ترجمہ پڑھاتے ہیں، اس کی بلکہ آپریشن نہیں، میں کہا کرتا ہوں آپریشن سے آگے سرجری ہوتی. ہم ورڈز کی سرجری کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنا، کیا ہے اس کا میننگ جو ہے نا ہوتا ہے. تھرڈ ہے اس کے اندر ضروری تفسیر، انٹرپریٹیشن آف دا ہولی قرآن بھی ایڈ ہوتی ہے. اور اس کے بعد عربی گرامر. اب جانتے ہیں کوئی بھی نئی لینگویج جو آپ کے لیے، آپ انگلش ہی سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کا لکھنا پڑھنا بولنا، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ گرامر آپ کو آنی چاہیے، وہ آپ کے لیے ٹرانسلیشن ایزی ہو جاتی ہے. تو ہم ان 40 ڈیز میں جو بیسک گرامر ہے وہ بچے کو کروا دیتے ہیں اور اس کی مدد سے وہ ٹرانسلیشن ایزی کر دیتے ہیں. اور لاسٹ میں ہم ڈیلی ایک دعا جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور روزمرہ یوز ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنی لائف جو ہے نا صحیح کس طرح سے جو ہے نا ایک صحیح مسلمان کس طرح سے بننا ہے. دن رات کی دعائیں ہیں پڑھنے کی وہ، اور اسی طرح ایک حدیث جو ہے نا وہ ایڈ کروائی جاتی ہے اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو دا بلیفس جو ہمارے عقائد ہیں اس سے ریلیٹڈ، اور وہ بھی ود ریفرنس. زبردست. یہ ہے جی ہمارا جو سیگمنٹس ہیں اس کے اندر فن کا. تو سر آپ کا جو انگلش لینگویج کورس ہے اس کا دورانیہ کیا ہے اور وہ کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے؟ جی انگلش لینگویج کورس جو ہے اس میں تو خیر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہم کرواتے ہیں انگلش لینگویج کورس. ایک ہے اسپوکن آپ یوں کہہ لیں کہ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک کل ہے اور ایک جز ہے. تو جز چھوٹا ہوتا ہے، کل بڑا ہوتا ہے، یا درخت ہے یا شاخ ہے، تو ہم درخت کو لے کے چلتے ہیں، شاخ کو نہیں. اسپوکن جسٹ ایک چھوٹا سا اس کا جز ہے. ہمارا ہے لینگویج. جب ہم لینگویج کہتے ہیں اس میں چاروں سکلز آ گئی، اس میں ریڈنگ بھی ہے، رائٹنگ بھی ہے، لسننگ بھی ہے، اسپیکنگ بھی ہے. اور یہ چاروں سکلز ہمیں پہلی وہی جو حضور علیہ السلام کے ہارٹ پہ اللہ پاک نے تھرو اینجل جبرائیل ریویل کی ہے، اس میں چاروں سکلز ہی مل جاتی ہیں ہمیں. تو یہ قرآن ہی سے ڈرائیوڈ ہے چاروں سکلز، ٹھیک ہے. تو ہمارے اس کورس کے اندر چاروں سکلز جو ہے نا شامل ہوتی ہیں. اور ایک بہت بڑی آپ کو میں بات بتاؤں کہ پورے فیصل آباد کے اندر یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ منہاج القرآن صرف اپنے انگلش لینگویج کورس کے اندر یہ کروا رہے ہیں، فونکس ایڈ کروائے ہیں، فونیٹک سسٹم. فونکس جو ہے نا اللہ ماشاءاللہ شاید 5% فیصل آباد میں ہو کہ کسی نے فونکس پڑھا ہے. بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، میں خود کئی اداروں سے ساتھ منسلک ہوں، لیکن فونکس کو جو ہے نا وہ نہیں پڑھایا جائے. ہمارے اس کورس کے اندر پورا فونیٹک سسٹم بھی جو ہے نا وہ ڈیزائنڈ ہے. پھر اسی طرح اسپوکن ڈیلی ہم بچے کو اسٹیج پہ لاتے ہیں اور وہ اس کو ٹاسک دیے جاتے ہیں، اور وہ آ کے ایک سامنے جو کراؤڈ ہوتا ہے جو 60, 70, 80, 100 اور 323 کی جو ہے نا میری ایک کلاس تھی جو کہ میں نے جو ہے نا فیصل آباد کی آپ ہی کی سرزمین پر آن دا ریکارڈ ہے، یہ بات آن دا ریکارڈ، ٹھیک ہے، یہ پڑھائی ہوئی ہے. اور اس میں PhDs اور MPhils کے لوگ بھی. اور بحمد اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، عرفان القرآن کے اندر ایک گلدستہ ہوتا ہے. کوئی سنیت نہیں ہوتی، کوئی شیعیت نہیں ہوتی، کوئی دیوبندیت نہیں ہوتی، کوئی وہابیت نہیں ہوتی. یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ منہاج القرآن اس بات کو پروف کرتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا وہ پھول ہیں مختلف رنگوں کے، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر، اور وہ آتے بھی ہیں اور شوق سے بات سن کے بھی جاتے ہیں. اور اس وقت ضرورت بھی اتحاد امت کی. تو سر فیصل آباد کے علاوہ آپ اور کس شہروں میں جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں؟ فیصل آباد کے علاوہ جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ پاکستان بھر میں ہمارے اسکالرز جو ہے نا وہ موجود ہیں. مجھے اتفاق ہوا تھا لاہور کا، سرگوتا کا، ٹوبا ٹیک سنگھ کا،
اور یہ پیر محل کا، اسی طرح گوجرا چونکہ میرا ددھال کا بھی ایریا ہے، لیکن میرا زیادہ ایکسپیرینس چونکہ میں نیٹیولی فیصل آباد سے ہوں، تو فیصل آباد میں تو مجھے کنٹینیوسلی یہ 17واں یا 18واں سال ہے، کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی بریک۔ سر آپ اپنی زندگی کو ایسا واقعہ بتائیں جس میں اس آپ کی تعلیمی حوالے سے کوئی ایسی آپ کی یاد ہو جو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ واہ واہ واہ، آپ نے سوال ایسا کر دیا ہے کہ یقین کریں کہ ایک جرجری سی میرے جسم میں آ گئی ہے۔ میں ایک بات کہوں گا کہ جب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کا موقع ملا، اس سے پہلے کا دور ایک جملے میں بتاؤں گا، وہ زمانہ جاہلیت تھا میرا، اور جب زانو تلمس طے کرنا شروع ہوئے وہاں سے زمانہ جاہلیت کا دروازہ بند ہو گیا اور عقل اور شعور کے دروازے جو ہے نا وہ سارے کھل گئے تھے۔ ایک بات یہ، اور اسی منہاج یونیورسٹی کے دوران یہ میں بتا رہا ہوں کہ کیونکہ آپ نے کہا کہ ایسا واقعہ، ٹھیک ہے، واقعات تو بہت سے ہیں لیکن یہ ایسا واقعہ ہے جو میں کوٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں سی ایس ایس کوالیفائڈ ہوں الحمدللہ، سی ایس ایس کوالیفائڈ ہوں۔ سن 2003-04 کے اندر I was to be appointed for assistant commissioner سرگودا۔ محمود صاحب یہ بات بندہ ایسے نہیں آن لائن کہہ رہا، ٹھیک ہے، آن دا ایئر جائے گی یہ بات، ویسے ہی نہیں میں کہہ رہا۔ پھر میں سی ایس ایس کو اب بھی ٹیچ کرتا ہوں، میرے پاس پی ایم ایس سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ دے ڈیمانڈیڈ 5 لاکھ برائبری فرام می ایٹ دیٹ ٹائم، 5 لاکھ روپیہ۔ یہ پاکستان کا سسٹم آپ بھی جانتے ہیں، کرپشن سسٹم ہے ہمارا، ٹوٹلی کرپٹ ہے۔ خیر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو ہم اس پر بھی انشاءاللہ جو ہے نا بات کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ان جنرل میں بتا رہا ہوں ریزن دیٹ، اچھا وہ 5 لاکھ دینا میرے لیے کوئی مشکل بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے فادر جو ہے نا اس پوسٹ پر تھے کہ ان کے لیے اس وقت 50 لاکھ دینا بھی مشکل نہیں تھا، سو دیٹ واز جسٹ 5 لاکھ، ٹھیک ہے۔ پاکستان ایئر فورس میں ہائی فائی پوسٹ پر تھے، اس وقت اتنا بتانا جو ہے نا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے نا میں نے اس کو ٹھکرا دیا ایک لمحے کے توقف کیے بغیر۔ کیوں؟ مجھے پڑھا دیا گیا تھا، میں زمانہ جاہلیت سے نکل کر شعور کے جو ہے نا وہ دنیا کے اندر آ چکا تھا، اور پڑھا دیا گیا تھا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، the one who gives bribery and the one who takes bribery will go to hell۔ تو میں نے سوچا کہ 5 لاکھ کی خاطر اب حضور علیہ السلام کی زبان پر قدم رکھ دوں، ایک بار میں نے وہ جاب کی، اور اللہ پاک نے آج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے محروم نہیں رکھا، شاید اس سے زیادہ عزت دی ہوئی ہے، اور یقیناً دی ہے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا، ورنہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو اکیڈمی آپ اس وقت یہاں پہ چلا رہے ہیں، اس کو آپ نے کب سٹارٹ کیا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ جی اصل میں اس کو مجھے چلاتے ہوئے کچھ 7 ایئرس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیسیکلی اس کو میں نے ٹریننگ پرپز پوائنٹ آف ویو سے سٹارٹ کیا تھا۔ میرے 6 کورسز ہیں یو کے سے، اس میں سے ایک کورس ہے ٹرین دا ٹرینر، یعنی ٹرینرز کو ٹرین کرنا، اور میں گورنمنٹ آف پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ بھی انڈائریکٹلی وابستہ ہوں۔ ڈفرینٹ کورسز گورنمنٹ ڈیزائن کرتی ہے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے، تو اس میں پھر وہ مجھے بلاتے ہیں، تو میں یہاں فیصل آباد کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں سٹی کے اسپیشلی، ان کو ہائی اسکول لیول کے، مڈل لیول کے، ٹھیک ہے، جس طرح سے SNC آیا، سنگل نیشنل کریکولم، خان صاحب کے دور میں سنگل نیشنل کریکولم آیا، ٹھیک ہے، اس کی ٹریننگ دی، پھر ترجمۃ القرآن آیا، اس کی ٹریننگ دی، پھر ٹرانسلیشن آف قرآن یا ناظرہ قرآن آ گیا، اس کی ٹریننگ جو ہے نا الحمدللہ گورنمنٹ کے بہاف پر جو ہے نا ان ٹیچرز کو جو ہے نا وہ ساری ٹریننگز جو ہے نا وہ دیں۔ تو اس کو میں نے ٹریننگ پرپز ویو سے سٹارٹ کیا تھا۔ پھر ایک میرا کورس لائف کوچنگ کا ہے، جیسے کہ آپ پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں، لائف کوچنگ کا میں یو کے کا سرٹیفائڈ لائف کوچ بھی ہوں، پلس گورنمنٹ آف یو کے کا لائسنس ہولڈر بھی ہوں، یا اپنا لائسنس نمبر بھی لکھا ہوا ہے، یہ یو کے کا لائسنس نمبر ہے، یہاں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یوں سمجھیں جو ایک سائیکالوجسٹ کا کام ہوتا ہے نا، وہی لائف کوچ کا کام ہوتا ہے، میچ کرتا ہے اس سے، اس کے لیے پھر آہستہ آہستہ میں نے چاہا کہ جب یہ میرے پاس سیٹ اپ ہے، اس کے علاوہ کلاسز الگ ہیں موجود ہیں، تو پھر میں نے یہاں پر CSS، اس کے علاوہ IELTS مجھے آلموسٹ
15-16 ایئرز ہو گئے ہیں آئٹس پڑھاتے ہوئے, PTE پڑھاتے ہوئے. جو انٹرنیشنل کورسز ہیں, جب آپ نے باہر اسٹیپ کرنا ہوتا ہے, موو کرنا ہوتا ہے, اس وقت وہ کرنے بڑے ضروری ہوتے ہیں ان کو کرنے کے لیے. تو پھر یہ ملٹائی پرپز جو ہے نا آفس جو ہے نا بن گیا ہے. اور سب سے بڑھ کر پھر تحریک منہاج القرآن کے ساتھ بھی میرا وابستگی ہے, اور حال ہی میں جو ہے نا ایک ذمہ داری مجھے مرکز سینٹرل سیکریٹریٹ کی طرف سے سونپی گئی ہے. ہمارا جو ڈائریکٹوریٹ ہے ایجوکیشنل اینڈ پلاننگ جو مینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے, EPD, اس میں جو ہے میڈیا ڈپلومیٹ, کیونکہ میں بتا رہا تھا نا 3 کام ہے, ایک تدریس کا, ایک مراکز علم کا, تیسرا یہ ہے کہ میڈیا, یہ جو ہمارا گیپ ہے, میڈیا میں آ کے لوگوں کو قرآن, حدیث اور شعور اور آگہی جو ہے نا وہ فراہم کی جائے لوگوں کو. تو وہ ایک ذمہ داری بھی میرے پاس جو ہے نا وہ موجود ہے. تو اس کے لیے بھی یہ سیٹ اپ جو ہے نا وہ کام کرتا ہے. پھر اپنا YouTube چینل ہے, اور ملٹائی پرپز جو ہے نا آفس, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. جی ہم اس وقت بات کر رہے تھے پروفیسر سہیل حسین صاحب سے, تو اب ہم اجازت لیتے ہیں ان سے. شکریہ. بہت شکریہ.